آگے آیت نمبر 119 119 وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، دھیان سے، یہ کئی الفاظ ہیں، ایک لفظ نہیں ہے. واؤ الگ ہے جس کا معنی اور ہوتا ہے، لام الگ ہے جس کا معنی کیا ہوگا البتہ، اور نون جو آخر میں ہے وہ الگ ہے جس کا معنی کیا ہوگا لازمی طور پہ، یقینی طور پہ، اور ہم الگ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں لازمی طور پہ ان کو گمراہ کروں گا. شیطان کا اعلان، کھلا اعلان اس کا، میں ان کو گمراہ کروں گا. کس سے؟ حق سے، توحید سے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، نہیں یہاں پہ بھی لام آپ کو پتہ چل گیا یہ الگ ہے، ٹھیک ہے. اور امنین کے آخر میں نون جو ہے وہ الگ ہے، وہ تاکید کے لیے ہے، اور ہم الگ ہے. اور اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں لازمی طور پہ ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کو آرزو دلاؤں گا. کیا امیدیں جی؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. سود کے اوپر سود لیتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. یہ مولوی ایسے سختی کرتے ہیں. اور کیا جی؟ او جی توبہ کر لیں گے، ابھی تو میری 20 سال عمر ہے، میں نے بوڑھا ہونا ہے، داڑھی میری سفید ہوگی تو پھر ہم بھی توبہ کر لیں گے. یہ آرزویں کس کی طرف سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. یا پھر کیا آرزو دلانا اس کا مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر سال فلاں بابا جی کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں، عرس مناتا ہوں، ان کا دیگ بھی دیتا ہوں، بکرا بھی دیتا ہوں. تو بابا جی تو پہنچے ہوئے تھے اور وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے پیارے تھے، تو وہ میری شفاعت کریں گے، مجھے بخشوا لیں گے. یہ کس کی آرزویں ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہی ہیں. اور البتہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور البتہ ضرور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا یا آرزو دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یہاں پہ بھی شروع میں وہی لام، آخر میں وہی نون. شیطان اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے دو تقیدیں استعمال کر رہا ہے. کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ان کو لازمی طور پہ حکم دوں گا، تو میرے حکم پہ چلیں گے. کیا حکم دوں گا اور کیا چلیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے البتہ میں ان کو لازمی طور پہ حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس البتہ، یہاں پہ بھی فا پس لام، یہ البتہ آگے یہاں پہ بھی وہ نون آ گیا، ٹھیک ہے. پس البتہ وہ لازمی طور پہ کاٹیں گے، پس وہ لازمی طور پہ چیریں گے. آدان کان الانعام، کن کے؟ چوپاؤں کے، مویشیوں کے. کیا مطلب؟ مویشی کے کان چیرنا یہ شیطان کی پیروی ہے؟ جی ہاں، یہ نشانی کے طور پہ یہ کان چیرا ہے، یہ فلاں بابا جی کے نام پہ وقف ہے، کوئی اس کے اوپر نہ بیٹھے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا کوئی دودھ نہ پیے، یہ فلاں بابا جی کے لیے وقف ہے. نیاز غیر اللہ کی، اونٹوں کو وقف کر دیا گیا، گائے کو وقف کر دیا گیا، بکری کو وقف کر دیا گیا، کس کے لیے؟ خاص کر دیا گیا غیر اللہ کے لیے. تو فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس البتہ وہ لازمی طور پہ کیا کریں گے؟ اذان کاٹیں گے. آدان کان الانعام، کن کے؟ جانوروں کے، چوپاؤں کے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ان کو لازمی طور پہ حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ، پس البتہ وہ لازمی طور پہ یغیرن، تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی بناوٹ کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو. ٹھیک ہو گیا؟ تبدیل کریں گے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو. اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ جسم پہ کیا بنانا؟ ٹیٹو بنانا. ٹھیک ہے. دانت میں فاصلہ قائم کرنا تاکہ دانت پیارے نظر آئیں، اس کا باقاعدہ حدیث میں آیا نا. ٹیٹو بنانا اور یہ دانتوں میں فاصلہ قائم کرنا، یہ چیزیں ممنوع ہیں. جس حدیث میں آیا وہاں پہ آیا المغیرات خلق اللہ. مجھے اب یاد نہیں آ رہا پیچھے الفاظ کیا آ رہے ہیں، المغیرات اس کے مطابق پڑھیں گے، المغیرات پڑھیں گے، مگر آخر میں کیا؟ المغیرات خلق اللہ، کہ یہ عورتیں جو ایسی حرکتیں کرنے والی ہوں گی
یہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرنے والی ہوں گی، اور آیت میں یہی آیا نا. ٹھیک ہو گیا. بلکہ علماء کرام نے تو یہ بھی کہا ہے اپنے آپ کو خصی کروا لینا. کیا کروا لینا؟ خصی کروا لینا، یعنی کہ مردوں کا اپنی جنسی خواہش کو ختم کر دینا، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. ایسے ہی عورتوں کا اپنے عورتوں کا مرد بننا، بالکل اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، وہ بھی اسی میں آتا ہے. عورتوں کا مرد بننے کی کوشش کرنا اور مردوں کا عورتیں بننے کی کوشش کرنا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بس البتہ وہ لازمی طور پہ تبدیل کریں گے اللہ کی بناوٹ کو یا اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو بنائے شیطان کو، کیا بنائے؟ ولیًا، دوست، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، پس تحقیق وہ واضح طور پہ خسارے میں جا پڑا، وہ واضح طور پہ نقصان میں جا پڑا. شیطان کو دوست بنا لیا نا. شیطان کو دوست بنانے والا کیا ہوگا؟ 100% نقصان میں.